لہٰذا اللہ قرآن مجید میں بندگان خدا یعنی جو ایمان لائے ہیں ان سے خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ جب ایمان لا چکے تو کیا کہا؟ اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ اس آیت میں بے ایمانوں سے اللہ بات نہیں کر رہا ہے، اللہ بت پرستوں سے اللہ بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہے۔ یعنی ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، مومن ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ مومنوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ مومنوں سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر ایمان نہیں آتا، انسان جب تک مومن نہیں بن سکتا، وہ صادقین سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی صادقین سے وابستہ یہ بات کی منزل ہے، یعنی صادقین سے وابستہ ہونے کے لیے انسان کا پہلے مومن ہونا ضروری ہے، صادقین کا دامن تھامنے کے لیے انسان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک انسان مومن نہیں بن سکتا، حقیقی طور پر صادقین کا دامن تھام نہیں سکتا۔ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں جو ہمارا درس چلتا ہے آستانِ چہلم میں مسجد اثنا شری میں، اسی کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ روایت جناب جابر ابن عبداللہ سے ہے۔ جناب جابر کو مولا کائنات خطاب کرتے ہیں، یا جابرو، اے جابر۔ اب جب جناب مولا کائنات جناب جابر سے خطاب کرتے ہیں کہ اے جابر، تو آپ سمجھ جائیے کہ جناب جابر کا کتنا مرتبہ ہے، جناب جابر کا کتنا مقام ہے۔ اس لیے کہ اور بھی چاہنے والے تھے، اور بھی اصحاب تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن کیوں جناب جابر سے خطاب کر رہے ہیں مولا کائنات؟ اس لیے کہ مرتبہ ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت میں مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، بت پرستوں اور کافروں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اسی طرح اور بھی اصحاب تھے، اور بھی انصار تھے، لیکن خطاب کس سے ہے؟ یا جابرو، جناب جابر سے خطاب ہے۔ کیا خطاب ہو رہا ہے؟ جناب مولا کائنات نہج البلاغہ میں جناب جابر سے کہتے ہیں، یا جابرو قیام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر، دین اور دنیا کی دار و مدار، دین اور دنیا کا دار و مدار 4 چیزوں پہ ہے۔ یعنی دین 4 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے، دنیا 4 چیزوں کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے۔ بالفاظ دیگر فرمایا کہ دین اور دنیا 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ بالفاظ دیگر دین اور دنیا 4 لوگوں کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے، اور 4 لوگوں کی وجہ سے تمام ہو جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ دین اور دنیا اگر قائم ہے تو 4 لوگوں کی وجہ سے، دین بھی قائم ہے تو 4 لوگوں کی وجہ سے، دنیا بھی قائم ہے تو 4 لوگوں کی وجہ سے۔ یعنی اگر یہ 4 لوگ اپنے اپنے جگہ پر، اپنے اپنے چیزوں پر اگر یہ علم اپنے اپنے چیزوں پر اگر یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو دین بھی تباہ ہو جائے گا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلا جس کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے، وہ سب سے پہلا فرمایا کون سی چیز ہے؟ فرمایا العالم مستعملین، یعنی جس کی وجہ سے دین قائم ہے، جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، وہ کون سا ہے؟ عالم ہے۔ یعنی عالم کی وجہ سے دین بھی قائم ہے، عالم کی وجہ سے دنیا بھی قائم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، دین کے دیوار میں ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اور دین کے سوراخ کو کوئی اور اسے پور نہیں کر سکتا۔ یہ عالم کا مرتبہ ہے۔ یعنی عالم کی وجہ سے دنیا بھی قائم ہے، عالم کی وجہ سے دین بھی قائم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب تمہیں گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے، دعا قبول نہ ہوتی ہو، فرمایا کچھ لوگوں سے دعا کروا لینا، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو، ہر دعا کو مستجاب کر دے گا۔ اگر گھر میں کوئی انسان پریشان ہو، اگر کوئی بیمار ہو، تو آپ کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کر دینا۔ فرمایا علماء نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے دعا کروا لینا، اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر دے گا۔ سب سے پہلا فرمایا کون؟ گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا،
گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لینا اور بلانے کے بعد کہنا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ جب چھوٹے بچے جب آپ دعا کرتے ہیں، چھوٹے بچے جب آمین کہتے ہیں، اللہ چھوٹے بچوں کی دعا کو قبول کر لے گا۔ کیوں قبول کر لے گا؟ اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں، بچے معصوم ہیں۔ بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے نا، بچے جن کے اوپر ابھی شریعت واجب نہیں ہوئی ہے، انہوں نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے آپ جب دعا کرتے ہیں، گھر کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں، تو اللہ چھوٹے بچوں کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کے اوپر شریعت واجب نہیں ہوئی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، وہ ماہ رمضان میں کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ کبھی کبھی چھوٹے بچے خیرات بھی کر دیتے ہیں۔ تو کیا ان کا عمل شریعت واجب نہیں ہوئی؟ کیا ان کا عمل ضائع ہو جائے گا؟ چھوٹے بچوں کا عمل بیکار ہو جائے گا؟ جب چھوٹے بچے کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کیا ان کا نیک کام کرنا بیکار ہو جائے گا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے بچے کا عمل تو قبول نہیں، اللہ تو نیکی تو نہیں دے گا۔ جب چھوٹے بچے کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا؟ بالکل جمع نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نامہ اعمال میں کب جمع ہوتا ہے؟ جب چیز واجب ہو جاتی ہے، جب شریعت واجب ہو جاتی ہے، جب انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا بچہ، آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، نیک کام کر رہا ہے، آپ کا چھوٹا بچہ گھر کا نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے چھوٹا بچہ روزہ رکھ رہا ہے، آپ کا چھوٹا بچہ مجلس میں جا رہا ہے، آپ کا گھر کے چھوٹا بچہ محفل میں جا رہا ہے، نیک کام ہے نا، خیرات کرنا نیک کام ہے، مجلسوں میں آنا، محفل میں آنا، اشعار پڑھنا، اہل بیت کی شان میں اشعار پڑھنا، قصیدے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نیک کام ہے۔ تو کیا ان کا نیک کام ضائع ہو جائے گا؟ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اجر نہیں دے گا؟ بالکل اجر دے گا، مگر چھوٹے بچوں کو اجر نہیں دے گا۔ اس لیے کہ اجر کسے دے گا؟ ماں باپ کو دے گا۔ یعنی جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ چھوٹے بچے اگر کوئی کام کر لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کے اوپر شریعت واجب نہیں ہوتی، مگر چھوٹے بچے جن کے اوپر شریعت واجب نہیں ہوتی، اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو اللہ ان کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے نیکیوں کو۔ یعنی چھوٹے بچے کیوں؟ اس لیے کہ جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ان کے پر واجب نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نیک ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو نہیں لکھے گا، مگر ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ماں باپ کے نام عمل میں جا رہا ہے۔ مگر اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اگر یہی چھوٹا بچہ اگر کوئی گناہ کر دیتا ہے، یہی چھوٹا بچہ کوئی خلاف شریعت کام کر دیتا ہے، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ اللہ اس چھوٹے بچے کے اعمال میں لکھے گا عذاب کو، نہ اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں گناہوں کو لکھ دے گا۔ اس لیے کہ کریم ہے، رحیم پروردگار ہے۔ ایک طرف انسان اگر چھوٹے بچے نیک کام کرتے ہیں تو ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، ثواب کو لکھ دیتا ہے۔ یہی چھوٹے بچے اگر کوئی گناہ کا انجام دیتے ہیں تو اللہ ان کے نامہ اعمال میں نہ گناہ لکھتا ہے، نہ ان کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتا ہے۔ یہ کریم پروردگار ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، دعا قبول نہ ہوتی ہو، گھر کے خاندان کے چھوٹے بچوں کو جمع کرو اور یہ کہو کہ میں دعا کرتا ہوں تو تم آمین کہنا۔ جب خاندان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار میری ماں پریشان ہے، میرا باپ پریشان ہے، میرا بھائی پریشان ہے، جب چھوٹے بچے اللہ کی بارگاہ میں آمین کہتے ہیں، فوراً ملائکہ چھوٹے بچوں کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ معصوم ہے۔ جب معصوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو معصوم کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے بچے معصوم، جسے ہم معصوم کہتے ہیں، کیوں معصوم ہے؟ نہیں اللہ کی طرف سے معصوم نہیں ہے، بلکہ معصوم اس لیے معصوم ہے کہ ان کے اوپر کبھی ابھی شریعت واجب نہیں ہوئی ہے، انہوں نے ابھی گناہ نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم کسی بڑے کو دیکھنا،
جب تم کسی بڑے کو دیکھنا تو بڑے کا احترام کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، جب تم کسی چھوٹے کو دیکھنا تو چھوٹے کی بھی عزت کرنا۔ ایک طرف ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا کہ تم ایک طرف بڑوں کی بھی عزت کرنا، ایک طرف گھر میں، خاندان میں، محلے میں، قوم میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی عزت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑے کی عزت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے دل میں، تمہارے خیال میں، تمہارے ذہن میں یہ خیال رہے کہ جو بڑا ہے ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے۔ کیوں عزت کرنا چاہیے؟ بڑا ہے مگر ہمارے کاموں سے بڑھ کر اس کے نیک اعمال میں زیادہ ہیں، اس کے نیک کام ہم سے زیادہ اعمال اس نے کیا ہے، نماز اس نے ہم سے زیادہ پڑھا ہے، روزہ اس نے ہم سے زیادہ روزہ رکھا ہے، خیرات ہم سے زیادہ اس نے کیا ہے۔ فرمایا کہ بڑوں کو دیکھو تو بڑوں کی عزت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں رہے کہ ہم نے اس سے بڑھ کر نیک اعمال نہیں انجام دیا ہے، ہم سے بڑھ کر اس نے نیک کاموں کو انجام دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جب چھوٹوں کو دیکھو تو چھوٹوں کی بھی عزت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے، ہم سے اس نے کم گناہ کیا ہے، ہم نے اس سے بڑھ کے گناہ کیا ہے۔ جب معاشرہ جب یہ سوچ لے گا نا بڑے کی بھی عزت کرنا ہے، معاشرے کے قوم کے چھوٹوں کی بھی عزت کرنا ہے، تو معاشرہ کیا رہے گا؟ معاشرہ سالم رہے گا، معاشرے میں کبھی فساد نہیں رہے گا، معاشرے میں کبھی ظلم نہیں ہوگا، نہ بڑوں پہ ظلم ہوگا نہ بچوں پہ ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ جب انسان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ بڑا میرا ہے لیکن اس کی نیکیاں مجھ سے بڑھ کر ہیں، چھوٹا ہے اس کی گناہ مجھ سے کم ہے، تب انسان کے ذہن میں یہ آ جائے گا تو انسان کیا کرے گا؟ بڑوں کا بھی احترام کرے گا، بچوں کا بھی احترام کرے گا۔ رسول اکرم کا اخلاق دیکھیے، رسول اکرم بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، رسول اکرم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں میں چھوٹوں کو سلام نہ کروں، رسول اکرم کا اخلاق یہ ہے کہ رسول اکرم جہاں بڑوں کو سلام کرتے تھے رسول اکرم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں، قوم میں، خاندان میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان چھوٹے بچوں کو سلام کرتا ہے اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ تکبر کب آئے گا؟ انسان متکبر کب ہو جائے گا؟ انسان متکبر اس وقت ہو جائے گا کہ جب اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں بڑا ہوں۔ متکبر کب ہو جائے گا؟ اس بات پہ آپ توجہ کریں، انسان کے دل میں غرور کب آ جائے گا؟ انسان متکبر کب ہو جائے گا؟ اس وقت انسان متکبر ہو جاتا ہے جہاں انسان کے دل و دماغ میں بات آ جائے کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے، جب یہ دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، انسان متکبر بن جاتا ہے، انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل و دماغ میں جائے خیال آ جائے، تمہارے دل و دماغ میں جائے وسوسہ آ جائے مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے، تم یہ سوچ لینا تم سے بڑا کوئی اور ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ مجھ سے بڑا کوئی اور ہے، وہ کون ہے تم سے بڑا؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، ائمہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے تو انسان کبھی متکبر نہیں بن سکتا، انسان کبھی غرور نہیں کر سکتا۔ انسان کے دل میں کب غرور آتا ہے؟ جب اس وقت غرور آتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا، میں بڑا ہوں۔ جہاں یہ بڑا انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا، اب انسان متکبر بن جاتا ہے، انسان کے دل میں غرور آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے شداد، نمرود، حامان، یہ سارے کون تھے؟ یزید، ابو لہب، یہ سارے کون تھے؟ انہوں نے سوچا کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہارون یہ سوچ رہا تھا کہ میں بڑا ہوں، میرے سامنے جھکو، کوئی خدا نہیں ہے۔ حامان وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ شداد یہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ دیکھیے دولت سب کو ملتی ہے، ایک طرف جناب سلیمان کو بھی اللہ نے دولت دی ہے، ایک طرف شداد کو بھی دولت دیا۔ مال شداد کے پاس بھی تھا، مال جناب سلیمان کے پاس بھی تھا، اسباب شداد کے پاس بھی تھے،
شداد اسباب جناب سلیمان کے پاس بھی تھے، دونوں کے پاس دولت تھی، جناب سلیمان کے پاس بھی دولت تھی، شداد کے پاس بھی دولت تھی، جناب سلیمان کے پاس بھی اسباب تھے، شداد کے پاس بھی اسباب تھی، حکومت جناب سلیمان کے پاس بھی تھی، حکومت شداد کے پاس بھی تھی، لیکن دونوں کے کردار میں، دونوں کے فکر میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ شداد کے پاس دولت آئی، فرعون کے پاس دولت آئی، جناب سلیمان کے پاس دولت آئی۔ جب دولت ان کے پاس آئی، شداد کے پاس دولت آئی، فرعون کے پاس دولت آئی، دولت آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی، انہوں نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا خدا نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ جناب سلیمان کے پاس بھی دولت آئی، جناب سلیمان نے دولت لینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑا میں ہوں، سلیمان کے پاس دولت آنے کے بعد کہا ھذا من فضل ربی، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب جہاں جس کے ذہن میں یہ آیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے کیا کیا؟ فرعون کا دریائے نیل میں غرق کر دیا، شداد کو جنت دیکھنے نہیں دیا، زمین میں دھسا دیا، اور جس کے پاس دولت آئی، جس کے پاس عزت آئی، جس کے پاس مال آیا، جس کے پاس متاع آئی، حکومت آئی، حکومت لینے کے بعد، دولت لینے کے بعد جس نے یہ کہا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے دولت میں اور اضافہ کر دیا، مال میں اور اضافہ کر دیا، عزت میں اور اضافہ کر دیا، تو سمجھ جائیے جہاں انسان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں بڑا بن گیا، اللہ اسے زمین میں دھسا دیتا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اللہ بڑا ہے، اللہ عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں جہاں آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اللہ غرق کر دیتا ہے۔ جہاں انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مجھ سے بڑا پروردگار ہے، تو اللہ عزت میں، دولت میں، جاہ و حشم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو، پہلی چیز فرمایا گھر کے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، خاندان کے گھر کے چھوٹے بچوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد تم دعا کرنا۔ جب چھوٹا بچہ معصوم آمین کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کے معصوم فرشتے دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز، چھوٹے بچے دعا کرتے ہیں تو اللہ چھوٹے بچوں کو دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ اگر گھر میں مشکل آ جائے، گھر میں پریشانی آ جائے، آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں نا، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، یہ بزرگ ہے نا، بزرگ کے پاس جائیے اور جانے کے بعد کہے کہ میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ دیکھیے مجھے ایک حدیث یاد آئی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کہیں باہر جاتا ہے، کسی سفر پہ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ نہ جانے ہم نے کتنی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا کہ میرے لیے دعا کرنا، نہ جانے آپ کتنی دفعہ یہ لفظ بولتے رہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ انسان سفر پہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ معصوم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پر جو دوسروں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پر جو دوسروں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، مگر اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ سے دعا نہیں لیتا۔ پہلی چیز، آپ بچوں سے دعا کروائیے، اللہ بچوں کی دعا قبول کر لے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ماں باپ سے دعا کروائیے، اللہ ماں باپ کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا مرتبہ ہے، ماں باپ زندہ ہے تب بھی ان کا حق ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کا حق ہے۔ ماں باپ زندگی میں بھی آنکھ کر سکتے ہیں، ماں باپ مرنے کے بعد بھی آنکھ کر سکتے ہیں۔ آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ کسی کو آنکھ کر دیتے ہیں نا، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی زیارت قبول، نہ اس کے نیک کام قبول۔ جس کے ماں باپ جس کو آنکھ کر دیتے ہیں، اللہ اس کی بندگی کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ ماں باپ زندگی میں بھی آنکھ کر سکتے ہیں، ماں باپ مرنے کے بعد بھی آنکھ کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کا مرتبہ صرف زندگی میں نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول بڑا پریشان ہوں، آپ دعا کریے۔ فرمایا جا باپ سے دعا کروا لے،
جا باپ سے دعا کروا لے، اللہ تیری باپ کی دعا قبول کر دے گا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے رسول باپ کا انتقال ہو گیا، فرمایا جا ماں سے کہے جب ماں دعا کرتی ہے تو اللہ دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے رسول باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول ماں کا بھی انتقال ہو گیا، فرمایا قبرستان جا اور ماں باپ کے قبر کے سرحانے بیٹھ کر اللہ کو واسطہ دینا، ماں باپ کا واسطہ دینا، اللہ تیری دعا قبول کر دے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس وقت انتقال ہوا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ماں کی قبر کہاں پہ ہے، باپ کی قبر کہاں پہ ہے۔ فرمایا اپنے گھر میں جا اور تصور کرے کہ یہ ماں کی قبر ہے، یہ باپ کا قبر ہے، بیٹھ جا۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ماں کا واسطہ دے کر، اللہ کی بارگاہ میں باپ کا واسطہ دے کر دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ ماں باپ کے صدقے میں اللہ تیری دعاؤں کو، تیری مشکلات کو دور کر دے گا۔ ماں باپ کا مرتبہ ہے نا، ماں باپ کا مقام ہے نا۔ ماں اگر کسی کو بد دعا کرتی ہے تو عرش کانپ جاتا ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ باپ کی محنتیں اپنی جگہ ہے، ماں کی محنتیں اپنی جگہ ہے۔ اگر یہ ماں اور باپ محنت نہ کرتے، مشقت نہ کرتے اولاد کے لیے، آج اولاد کے بدن میں قوت نہ آتی۔ آج ہمارے بدن میں قوت ہے، طاقت ہے، کس کی بدولت ہے؟ یہ ماں باپ کی بدولت ہے۔ اگر ماں باپ بچپن میں رحم نہ کرتے اولاد کے اوپر، آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا تو کیا دعا کرنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے بوڑھے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ بچپنے میں جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا نا، ویسے ہی تو ان پہ رحم کرنا۔ ایک جوان بیٹے کا انتقال ہوا، حدیث پہ ذرا غور کرے، حدیث پہ غور کرے۔ ایک جوان بیٹے کا انتقال ہوا، رسول اکرم گئے، حالت اعتذار میں تھا، رسول اکرم گئے، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، روح قبض نہیں ہو رہی تھی، اصحاب کا مجمع تھا۔ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، تڑپ رہا ہے، بستر پہ تڑپ رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ انسان جب حالات اعتذار میں رہتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کی نہ روح نکل رہی ہے نہ اسے شفا مل رہی ہے، حالات اعتذار میں ہے۔ رسول آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ حالت اعتذار میں ہے، کہ کئی دن ہو گئے حالت اعتذار میں ہے۔ فرمایا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ کہا ماں زندہ ہے؟ ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا کہ ماں کو بلاؤ۔ لوگ گئے اور جانے کے بعد ماں کو آواز دیا کہ تجھے کائنات کے رسول بلا رہے ہیں کہ فلاں تیرا بیٹا حالت اعتذار میں ہے، اس کی آخری دیدار کو بلا رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹے سے ناراض ہوں، میں نہیں آؤں گی۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ماں آنے سے انکار کر رہی ہیں اور کہہ رہے کہ میں بیٹے سے ناراض ہوں۔ رسول نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، کہا آگ لگا دو۔ لکڑیوں کو آگ لگایا گیا۔ فرمایا اس بیٹے کو آگ میں زندہ جلا دو، بیٹے کو آگ میں زندہ جلا دو۔ جب یہ خبر ماں تک پہنچی، ماں بھاگتے ہوئے روتے ہوئے آئی، رسول کے پاس خدمت میں سلام کیا کہ اللہ کے رسول یہ عجیب انداز ہے آپ کا، میرے بیٹے کو میری زندگی میں، اس کی زندگی میں آپ زندہ جلانا چاہتے ہیں۔ آپ کائنات کے رسول ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اشرف المخلوقین ہیں، آپ کائنات کے ہر فرد سے محبت کرنے والے ہیں، آپ میرے بیٹے کو اس کی زندگی میں آپ جلانا چاہتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اگر تو نے معاف نہیں کیا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلا دے گا۔ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا دے گا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ جیسی ماں نے معاف کیا فوراً روح قبض ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ناراض ہے۔ جس کی ماں ناراض ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ ہم نے گزشتہ جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جن کے والدین راضی ہوتے ہیں اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ جس کے والدین راضی ہوتے ہیں اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے والدین کو کبھی زندگی میں فراموش نہ کرنا، زندہ ہے تب بھی ان سے جا کے ملاقات کرنا، بیٹھنا ان کے پاس، بیٹھنا، باتیں کرنا۔ اور فرمایا کہ جو انسان والدین کی زندگی میں والدین کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی کے ان لمحات کو کبھی شمار نہیں کرے گا۔
2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے والدین زندہ ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جائیے والدین کے پاس بیٹھ کے والدین سے باتیں کرتے رہیے۔ آپ سوچئے کسی انسان کی 60 سال کی زندگی، کسی انسان کی 70 سال کی زندگی، والدین بالفرض والدین زندہ ہیں، جب والدین کی زندگی میں اس نے مثال کے طور پر ایک 4 سال آدھا گھنٹہ اپنی ساری زندگی کے 4 سال اس نے والدین کے پاس بیٹھ کے اس نے گفتگو کی، آپ سوچئے کہ جب وقت انتقال آ جائے گا تو اللہ 4 گھنٹوں کے اور 4 دنوں کا اور اضافہ کر دے گا، 4 سال کا اور اضافہ کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے والدین کے ساتھ میں بیٹھ کے گفتگو کی ہے۔ جو انسان والدین کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی میں اضافہ اس کی زندگی میں شمار نہیں کرے گا۔ یہ والدین کا مرتبہ ہے، والدین کا مقام ہے۔ صرف والدین کا حق زندگی کے حق تک نہیں ہے، ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ والدین گھر پہ آتے ہیں کسی بھی صورت میں، یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی پرندے کی صورت میں آئے، ہو سکتا ہے کہ پرندے کی صورت میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اجازت دے اور آ جائے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ والدین ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں نا، ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ والدین اللہ کی اجازت سے گھر میں آتے ہیں اور بچوں سے رو رو کے دعا کرتے ہیں، میرے لیے کچھ کریے، میں نے تمہارے لیے زندگی میں نہ جانے کتنی تکلیفوں کو اٹھایا، نہ جانے میں نے تمہارے لیے کتنی زحمتوں کو اٹھایا اور تم نے ہمارے انتقال کے بعد تم نے فراموش کر دیا، کتنی محنتوں کو اٹھایا، نہ دھوپ دیکھا، نہ چھاؤں دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ سردی دیکھی، میں نے اپنی زندگی کو تمہارے لیے وقف کر دیا اور میرے انتقال کے بعد تم بھلا چکے مجھے۔ والدین ہر شب جمعہ رو کے گھر پہ آ کے رو کے دعا کرتے ہیں، میرے لیے تم کچھ نہیں کرتے، ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں نے تمہارے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ میں نے گرمی نہیں دیکھی، میں نے سردی نہیں دیکھی، میں نے دھوپ نہیں دیکھا، ہر وقت میں نے تمہاری فکر میں اپنی زندگی وقف کر دیا، میرے انتقال کے بعد تم نے مجھے فراموش کر دیا۔ روح آتی ہے، گھر پہ آتی ہے، رو کے دعا کرتی ہے، میرے لیے کچھ کرو، میں نے اپنی زندگی کو تمہارے لیے وقف کر دیا۔ اگر بچے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 1 صلوات کا ثواب ہدیہ کر دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ماں باپ جب آتے ہیں نا، مرحومین جب گھر پہ آتے ہیں نا، دعائیں دیتے ہیں، پروردگار اس نے مجھے فراموش نہیں کیا، تو اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ مگر یہی بچے، یہی اولاد اپنے والدین کو جب فراموش کر دیتے ہیں تو والدین جب گھر میں آتے ہیں رو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہائے، یہ کہتے ہیں ہائے کیا ہو گیا میرے بچوں کو، میں نے بڑے نازوں سے پالا، میں نے بڑے مشکلوں سے پالا، میرے انتقال کے بعد اولاد مجھے فراموش کر گئی، مجھے بھلا چکی۔ ہر شب جمعہ مرحومین والدین، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جن کے دادا دادی نانا نانی جو چلے گئے ہیں نا، گھر پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے فراموش کر چکے ہیں یا انہیں میں یاد ہوں۔ سب سے آسان طریقہ اپنے مرحومین والدین کو ایصال کرنے کا وہ آیت الکرسی کا ہے۔ اب آیت الکرسی پڑھ کر والدین یا جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ارسال کریے، اس کا ثواب زمین اور آسمان کے ملائکہ لکھ نہیں پائیں گے، ملائکہ لکھ نہیں پائیں گے۔ جو انسان آیت الکرسی پڑھ کر اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو ارسال کرتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، 1 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کریے، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ کریے، بڑا ثواب ہے صلوات کا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو آپ صرف 1 مرتبہ محمد اور آل محمد کا پنجتن کا نام لیجئے، پنجتن کا نام لے کر ان پنجتن کا ثواب اپنے والدین کو یا اپنے مرحومین کو ارسال کر دیجئے، بہت ثواب ہے۔ کتنے مرتبے ہیں ارسال ثواب کرنے کے؟ بہت چیزیں ہیں ارسال ثواب کرنے کے، بہت سارے چیزیں ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کر ارسال ثواب کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ سورہ یاسین پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ سورہ انا انزلنا پڑھ کر ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھ کر ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ سورہ انا آتینا پڑھ کر ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ سورہ کوثر پڑھ کر ارسال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ ارسال کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، چھوٹا سا عمل
ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر آپ درود بھیجیے اور یہ کہیے کہ پروردگار اس درود کا ثواب میرے مرحومین کو ارسال کر دے. بے حد ثواب ہے اس کا، عظیم ثواب ہے اس کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو مسلسل یاد کرتے رہیے. اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے والدین کو یاد کریے. اب یہ نہیں کہ صرف آپ شب جمعہ یاد کر لیا، نہیں، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کو کامران اپنے والدین کو یاد کرتے رہیے. یہ بہترین چیزیں ہیں، اس میں ہمیں کئی دن لگ جاتا ہے یہ پیش کرنے کے لیے. آپ اس پہ آپ توجہ کریے. پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے والدین کو ارسال کرتے رہیے. جو انسان اپنے والدین کو محمد اور آل محمد کا نام لے کر درود بھیج کر ثواب کا ارسال کرتا ہے، اس کا بے حد ثواب ہے. تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ دعا قبول اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ کیا کرنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلائیے اور بلانے کے بعد کہیے کہ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا. چھوٹے بچے جب دعا کرتے اللہ قبول کر لے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کے گھر کے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، گھر میں آپ کے خالی کام نہیں کرتے، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کماتے نہیں ہیں، یہ باہر نہیں جاتے، گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں. معصومین نے فرمایا کہ جو آپ کے گھر کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے نا، خالی بیٹھے ہوئے ہیں نا، گھر میں اگر کوئی پریشانی آ جائے ان کے پاس جانا اور جانے کے بعد کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دینا. جب آپ کے خاندان کے آپ کے ماں آپ کے باپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ خاندان کے بزرگوں کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں کم ہیں، ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہیں. خاندان کے جو بزرگ ہیں نا، ماں ہے، باپ ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظیم مرتبے کے لائق ہیں. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے خاندان کے بزرگ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ماں ہے کوئی کام نہیں کرتی، بدن میں طاقت نہیں ہے، باپ گھر میں بیٹھا ہوا کوئی کام نہیں کرتا. مگر آپ سمجھ جائیے، آپ کے ذہن میں کبھی اگر یہ آ جائے کہ ماں ہے کوئی کام نہیں کرتی، باپ ہے کوئی کام نہیں کرتا، مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے مشقت کرنی پڑتی ہے، آپ کے ذہن میں اگر یہ آ جاتا ہے پھر یہ بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نہ جانے ایسی کون سی کتنی بلائیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے توسل سے اللہ اس ساری بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ بچوں سے دعا کروائیے، اللہ بچوں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. گھر میں آپ کے خاندان میں بزرگ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ماں اور باپ سے کہیے کہ میرے لیے دعا کر لینا. جو انسان ماں اور باپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعا کو جلدی مستجاب کر دیتا ہے. بس اور دو اور چیزیں ہیں انشاءاللہ میں کسی اور خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس آخری بات یعنی ماں اور باپ کا مرتبہ دیکھیے. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. جناب موسیٰ بڑے جلالی تھے نا، جناب موسیٰ بڑے غصے میں آتے تھے اللہ سے